بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے باپ، آج کی ویڈیو عشرہ مبشرہ صحابی فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے متعلق ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زارہ سے تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ اس لیے آپ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے۔ حضرت حمزہ کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی تھیں۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس قبل پیدا ہوئے۔ نزول وحی کے 7ویں روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پر مشرف با اسلام ہوئے اور عمر بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض سر انجام دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مضبوط جسم کے انسان تھے۔ قد چھوٹا ہونے کے باوجود رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا بڑا سر آپ کے مدبر ہونے کی غمازی کرتا تھا اور مضبوط انگلیاں قوت بازو کی شاہد تھیں۔ تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہانے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا۔ دور ابتدا میں جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو ایک مردہ اونٹ کی ہڈی سے دشمنوں پر حملہ کر کے ان میں سے ایک کو لہو لہان کر دیا اور باقی سب بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان ذوق جہاد میں بہت ممتاز تھا۔ غزوہ بدر میں آپ کے کم عمر بھائی عمیر نے اصرار کر کے شرکت کی اجازت لی اور معروف پہلوان عمرو بن عبدود کے ساتھ مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قریش کے ناقابل شکست سردار سعد بن العاص کو جہنم رسید کیا اور 3 کافروں کو باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ غزوہ احد میں آپ نے تیر اندازی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت حفاظت کی جب مسلمان تیر اندازوں کے پشت سے ہٹ جانے کے بعد خالد بن ولید کے دستے نے عقب سے حملہ کر کے بہت نازک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ایسا تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔ غالباً اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی کو بھی خاطب نہیں کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے غزوہ خندق میں بھی دادی شجاعت دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیت رضوان میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کو علمدار مقرر کیا۔ ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ غزوہ حنین میں شرکت کا شرف بھی آپ کو حاصل تھا۔ فتح خیبر میں بھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرکاب تھے اور غزوہ حنین میں بھی آپ کا خاص اعزاز یہ تھا کہ خطرناک ترین حالات میں بھی آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی جاتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اتنے بیمار ہو گئے کہ اس سے عیابی کی امید نہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، چہرے اور شکم پر دست مبارک پھیرا اور آپ سے عیاب ہو گئے۔ اس موقع پر آپ کی دعائیں کلمات آپ کے فاتح قادسیہ ہونے کی پیشگوئی کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، سعد، شاید خدا تم کو بستر سے اٹھائے اور تم سے کچھ لوگوں کو فائدہ اور کچھ کو نقصان پہنچے۔ آپ نے اس موقع پر اپنا سارا مال صدقہ دینا چاہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 1/3 صدقہ کرنے کی اجازت دی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں پہل کرنے والوں میں سے تھے اور انتظامی صلاحیت کی وجہ سے آپ کو بنو حوازن کا عامل مقرر کیا گیا۔ اس منصب پر آپ کئی سال فائز رہے۔ آپ کی زندگی کا بہت عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اس نازک وقت میں اسلامی لشکر کی قیادت کی جب ایران کے محاذ کی صورتحال بہت تشویشناک تھی، جس کی جنگ میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ ایران میں نوجوان بادشاہ یزدگرد نے اقتدار سنبھال کر ایران کی فوجی قیادت کو اپیل کی تھی اور ایک لشکر جرار تیار کر کے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے احکامات جاری کیے تھے۔ ان حالات میں بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کو خود محاذ پر جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے اس نیت سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن بعد میں حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار مقرر کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس طرح یہ جہاندیدہ اور بہادر جرنیل محاذ جنگ پر پہنچا۔ قادسیہ کی جنگ طویل ترین، سب سے زیادہ فیصلہ کن اور اہم جنگ تھی۔ 3 روز کی اس جنگ میں شجاعت کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے۔ جنگی چالوں میں دشمن کو مات دی گئی اور کسرا کی عظیم فوج کو شکست سے اس کی سلطنت کی بنیادیں ہل گئیں۔ جنگ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے یکے بعد دیگر ایران کے تمام فوجی مراکز کو سرنگوں کیا اور ایرانی دارالحکومت مدائن کی طرف پیش قدمی کی۔ دریائے دجلہ کی طغیانی اور تند و تیز موجیں بھی لشکر اسلام کا راستہ نہ روک سکیں، اور سعد بن ابی وقاص نے خدا کا نام لے کر اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ مسلمان ہنستے کھیلتے دریا عبور کرنے لگے تو ایرانی دیو آ گئے پکارتے ہوئے راہ فرار اختیار کر گئے۔ مدائن کے بعد حلولہ اور دوسرے شہر فتح ہوئے اور نوادرات اور مال غنیمت مدینہ روانہ کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتوح ایران کے پہلے امیر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر تک مدائن کو اپنا مرکز حکومت بنایا، پھر 17 ہجری میں کوفہ کا شہر بسایا۔ آپ کے دور امارت میں بے شمار مدرسے، مکتب، مساجد، پل اور نہریں بنائی گئی تھیں۔ حضرت عمر نے جن 6 افراد کو خلیفہ منتخب کرنے کے لیے اختیار دیا تھا، سعد بن ابی وقاص ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دوبارہ کوفہ کا والی مقرر کیا۔ سعد بن ابی وقاص ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھنے والی ہر شورش پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن جب شہادت عثمان کا سانحہ رونما ہوا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تاہم جنگ جمل اور جنگ صفین میں شرکت سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد اپنی وفات 55 ہجری تک خانہ نشین رہے، اور باوجود اس کے کہ آپ نے اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے، اپنے بیٹے اور دوسرے لوگوں کے اکسانے پر بھی خلافت کے دعویدار نہ بنے۔ آپ نے زہد و تقویٰ اور گمنامی کی زندگی کو پسند کیا اور اپنے آپ کو دور رفتن کی فتنوں میں ملوث نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یقیناً یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے، خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔